اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، اور ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی جو شخص سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے مال و دولت اور رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کریم کی محتاجی میں چلا جاتا ہے، رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وسیلے سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی ہے، یہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ بزرگان دین سالہ سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے گا کہ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کسی کو بتایا، جس کسی نے بھی یہ عمل پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے الحمدللہ حوالہ مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ تو آئیے ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری اپنی تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تحفتاً کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جن بھائیوں سے رہ جاتا ہے تو انہیں جب بھی موقع ملے انہوں نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر باادب مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی اپنے گھر کا متلاشی ہے، جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے۔ ناظرین، یہ مت سوچئے گا کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب یہ کام کروائے گا، ہر کام رب کروائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا انشاءاللہ آخری حل ثابت ہونے والا ہے۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میرے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، نہ ہی میری زندگی آسان ہوتی ہے، اور نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگدستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تو جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، دکھ تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے،
غیب سے کوئی راستہ آسان ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنی مقصد، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے خلوص دل اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کی سمجھ آ جائے، پھر وظیفے کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کتنی پیاری بات ہے۔ اور جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ کے ساتھ صبر سے مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا، وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالے کھول دے گا، اور ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 29 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتائے جائیں ویسے ہی پڑھنے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، جبکہ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔
آپ نے یا کریم یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا کریم یعنی اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ یعنی اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کا یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یا کریم یا اللہ اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے یا کریم یا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ایک تسبیح یا کریم یا اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر 21 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ 29 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا کریم یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے گا کہ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب زیادہ لوگ مل کر ایک ساتھ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بہن چاہیں کہ ہماری ہفتہ وار محفل میں ان کے لیے نام لے کر دعا کی جائے، وہ اپنا نام بھی کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ہفتہ وار محفل میں ان کے لیے اجتماعی دعا کروائی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق، حلال عزت، شہرت، سکون، قلب دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کی آمد کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دوبارہ یاد کروانا چاہوں گا جو ہماری ہفتہ وار محفل میں اجتماعی دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔